ایسی ہستی جو اس عمر میں بچوں کی درسگاہ کا درجہ رکھتی ہو، مگر وہی شخصیت جنسی درندگی کا پردہ اوڑھ کر معاشرے کے منہ پر کلنک کا ٹیکا بن گئی۔ جی بالکل، آج میں آپ کو ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا۔ یہ ایک ایسا دردناک، ایسا خوفناک واقعہ ہے جس سے روح کانپ اٹھتی ہے، مگر افسوس اس واقعے نے رشتوں کو پامال کر دیا۔ باگڑیاں کے علاقے میں 16 سال کا کم سن لڑکا جس کا نام ندیم ہے، وہ اپنی سوتیلی نانی کے ساتھ کافی عرصہ تک ہم بستری کرتا رہا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ہم بستری کے بعد بھی وہ سوتیلی نانی اور اس کا نواسا موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا کر ہنسی خوشی دیکھتے بھی تھے۔ اور جب اس واقعے کی اطلاع اس کی ماں بشیرہ کو پہنچتی ہے اور وہ اس کی کمپلین کے لیے اپنے باپ محمد شریف کو جب وہ سارا واقعہ بتاتی ہے، مگر محمد شریف اس واقعے کو درگزر کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کو جانتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ واضح طور پر بتاتا چلوں کہ جو سوتیلی نانی تھی اور محمد شریف کی بیوی تھی ہاجرہ، اس کو محمد شریف نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدن سے 6 بچے ہوئے، جن میں 3 بیٹے باپ نے رکھ لیے اور 3 بیٹے ماں نے رکھ لیے۔ بشیرہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہارون تھا اور ایک کا نام ندیم تھا۔ باپ کی غلط فیصلوں کی بنا پر بیٹی نے اپنے ہسبینڈ عبد المجید کو چھوڑ دیا، کیونکہ باپ کا یہ کہنا تھا کہ اپنے اس ہسبینڈ سے، کیونکہ یہ گھر جس گھر میں تم رہتی ہو یہ گھر عبد المجید کا ہے، کیوں نہ تم ایسی کوئی گیم چلاؤ کہ یہ گھر تمہارا ہو جائے۔ بیٹی بھی باپ کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور وہ وہی عمل دہراتی ہے۔ جب عبد المجید کام سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جی آج کھانے کو کیا بنایا، بیوی نہ کہ کھانا دینے سے پہلے ہی اس سے باپ کی باتوں پر آئی ہوئی وہ بیٹی بشیرہ اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، کہتی میں نے تمہیں اپنی زندگی میں سب کچھ دیا، کیوں نہ یہ گھر جو ہے یہ میرے نام لگا دو، جس پہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی کا تناسب جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر درگزر کرنے کے بعد عبد المجید بشیرہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بشیرہ حسب معمول کے مطابق اپنے باپ محمد شریف کے گھر آتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنے باپ شریف کے گھر سے سارا واقعہ بتاتی ہے تو محمد شریف، نام تو محمد نہیں لگانا چاہیے، شریف اس کی باتوں سے ہنستا ہے اور وہ 2 بیٹوں کے ہمراہ اپنے اس گھر میں رکھتا ہے اسے، اور ایک بیٹے کا نام ہارون اور دوسرے بیٹے کا نام ندیم۔ وقت گزرتا رہا، حالات کے ماری گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، پر افسوس اسے کیا معلوم تھا کہ ایک بوڑھی عورت، ایک سوتیلی نانی اس کے بیٹے ندیم کو ہوس کا نشانہ بنا دے گی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب اس کے بیٹے ہارون نے ساری تحقیق کرنے کے بعد اپنی ماں بشیرہ کو یہ سب کچھ بتاتا ہے، واقعہ بتاتا ہے کہ بڑا بھائی جو ندیم، جو محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے اس کی ماں نے اس کو چنچی رکشہ لے کر دیا تاکہ روزمرہ کی زندگی کا، روزمرہ کا جو سسٹم کھانے پینے کا ہے وہ ایسے انداز سے چلتا رہے، مگر افسوس جب ماں کو اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں یہ سب واقعات پتہ چلتا ہے، وہ خون کے آنسو روتی ہے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اپنے باپ کو بتاتی ہے، مگر باپ شریف اس بات کو درگزر کر دیتا ہے۔ درگزر کرنے کے بعد اہل محلہ کو اس عورت کے بارے میں آلریڈی سب کچھ پتا تھا، مگر بات جو کا تو کا شکار بن گئی، اور وقت گزرتے گزرتے حالات اس موڑ پر کھڑے ہو گئے کہ اس بدبخت عورت نے رشتوں کو پامال کر دیا اور متعلقہ پولیس اسٹیشن گرین ٹاؤن میں ندیم کے خلاف الٹا پرچہ دے دیا۔ اس پرچے میں ندیم کے خلاف یہ کہا گیا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، تو پولیس نے مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے FIR تو درج کر دی، مگر اصل حقائق ابھی بھی جو کا تو ہے۔ خدارا میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ایسی پرورش دیں۔ یہاں پر ایک بات یاد آ جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی،
जबकि वो फरमाते हैं कि माँ की तरबियत नस्लें संवार देती है, जबकि बाप की तरबियत एक नस्ल संवारती है। और खुदारा अपनी औलाद को बेहतर तरबियत देने के लिए, उनको आगाही देने के लिए दोस्ताना माहौल में उनको सब कुछ बताना चाहिए, ताकि उनमें इतनी अवेयरनेस पैदा हो जाए, अच्छे और बुरे की तमीज उनमें आ जाए। जिनसी हवस का निशाना बनाने वाली उन औरतों से अपील है कि रिश्तों को पामाल मत करें, क्योंकि ये ऐसे पाक रिश्ते हैं, इन्हीं पाक रिश्तों की बना पर हमारी नस्ल कायम दायम है। तो इसके साथ ही अपने मेजबान राना हैदर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।